پہلے فطری قابلیت اور اس کے بعد مناسب اسباب جمع ہوں تو نتیجہ خاطر خواہ ہوتا ہے۔ استعداد خواہ موجود ہو، جب تک مناسب اسباب مدد نہ دیں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ ہر ایک شخص خلق ہی سے موسوم ہے، خود شناس لاکھوں میں شاید ایک ہو۔ اکثر اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھتے ہیں جو لوگوں نے ان کے دماغ میں ٹھوس رکھا ہے۔ جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ صفائے دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ سطر نگاہ ہے جو تحریر ہو رہی ہے۔ دل اجتماع کیفیت علوم ہے، اور علوم اور ادراکات معنی نامفہوم۔ اپنی طرف سے وسوسہ پیدا کرنا بھی ایک جنت ہے، اور اوہام کو نشوونما دینا بھی قدرت ہے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست و پا نظارہ کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ کوئی جتنا گمراہ ہو اتنا ہی رہبر کامل کا طالب ہوتا ہے۔ اگر مجھے دنیا جہاں کا مال اس غرض دیا جائے کہ میں اپنا گوشائے فقر و قناعت ترک کر کے کسی صاحب جا کے در دولت پر حاضر ہو کر جبہ سرائی کروں تو یہ مجھ سے بعید ہے، اس لیے کہ میں نے حنائے قناعت پاؤں میں باندھ رکھی ہے۔ جو بھی کچھ تیری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے تیرے خیال سے باہر نہیں، تیرے ہی دل کے تصورات ہیں، اور دام خیال سے باہر نکل کر بھی نہیں سکتے۔ اگر تجھے گزرے ہوئے یا جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو جا کر کہاں جائیں گے؟ تیرے دل سے باہر نہیں جا سکتے۔ زبان کی پکار ضائع جا سکتی ہے، پر اعمال کی صدا کبھی جواب لیے بغیر نہیں رہتی۔ دلوں کی تعلیم میں لمحوں کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیا کرو، 90 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا رہے گا۔ اضافتیں بدلتے جاؤ، راحت و علم کی نوعتیں بھی بدلتی جائیں گی۔ جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو موت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رات کی کیفیتیں جتنی تند و تیز ہوتی ہیں صبح کا خمار بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ فلسفہ شک کا دروازہ کھول دے گا۔ جھوٹ وہ بندہ زیادہ بولتا ہے جسے خوف ہوتا ہے، جو بے خوف اور نڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، چاہے جھوٹ کے پیچھے اس کی جیت ہی کیوں نہ چھپی ہوئی ہو۔